میں ہنا خان اپنے گھر کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بچی تھی۔ مجھ سے بڑی میری ایک بہن کرن تھی جو انتہائی نکچڑی اور مغرور تھی، یا میرے ساتھ ہی عجیب سے رہتی تھی کیونکہ میں اس کی سگی بہن نہیں تھی۔ میرے ابا نے 2 شادیاں کر رکھی تھی۔ پہلی شادی سے کرن پیدا ہوئی تھی اور دوسری شادی سے میں۔ ابا کا تعلق ایک روایتی سے پٹھان خاندان سے تھا جہاں رشتے بچپن میں ہی طے کر دیے جاتے تھے۔ میرے ابا کی منگنی بھی بچپن میں ہی سریا آنٹی سے ہو گئی تھی۔ سریا آنٹی کرن کی ماں تھی۔ جوں جوں ابا بڑے ہوئے تو وہ بچپن میں جڑے اس رشتے کے خلاف ہوتے چلے گئے، لیکن خاندان کے بڑوں کا ڈر تھا کہ کبھی بول نہیں پائے۔ ایف اے کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ابا نے اپنا کاروبار شروع کیا جو ابا کی محنت سے جلد ہی ترقی پا کر اتنا پھیلا کہ ابا بے حد مالدار ہو گئے، اور پھر گھر کے بڑوں نے ابا کی مرضی کے خلاف ہی ان کی شادی سریا آنٹی سے کروا دی تھی۔ دنیا دکھانے کو ابا نے سریا آنٹی کے ساتھ رشتہ اچھے سے نبھایا، لیکن وہ کبھی ابا کے دل میں نہیں اتر سکی تھی۔ یہاں تک کہ کرن کی پیدائش کے بعد بھی ابا کو سریا آنٹی سے محبت نہیں ہو پائی تھی۔ انہی دنوں ابا کی ملاقات سعدیہ نامی لڑکی سے ہوئی۔ سعدیہ ایک غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی اور اپنی بیوہ ماں اور چھوٹے بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ واجبی سی تعلیم تھی اور اوپر سے واجبی سی شکل و صورت، اسی لیے اسے کہیں نوکری نہیں مل رہی تھی تو ابا نے اسے سب کام سکھا کر اپنے آفس میں ریسیپشنسٹ کی نوکری دے دی تھی۔ عزت کی روٹی کما کر سعدیہ بہت خوش تھی، اور اس کی سب سے بڑی خوبی اس کا بلند اور اعلیٰ کردار تھا اور ذمہ داریوں کو اٹھانے کی ہمت تھی جس نے ابا کو بے حد متاثر کیا تھا۔ سریا آنٹی بے پناہ خوبصورت تھی، لیکن ان میں کبھی ابا کو وہ خوبیاں نظر نہیں آئی تھیں جو وہ اپنی شریک حیات میں دیکھنا چاہتے تھے، اور بہت اتفاقی طور پر وہ تمام خوبیاں سعدیہ میں موجود تھیں۔ دھیرے دھیرے سعدیہ ابا کے دل میں اترتی چلی گئی تھی، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب ابا نے سعدیہ سے شادی کی بات کر لی۔ سعدیہ کو لگا باس ہے، نوکری دی ہے تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، سو وہ نوکری چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی۔ ابا شریف آدمی تھے، سو یوں سعدیہ کی اجازت کے بغیر ان کے گھر جانا بھی انہیں اچھا نہ لگا، سو انہوں نے بھی چپ سادھ لی اور سمجھوتا کر لیا کہ من پسند ساتھی ان کی قسمت میں نہیں ہے۔ لیکن 2 ماہ بعد اچانک سے سعدیہ واپس آ گئی تھی۔ ابا کو اسے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی تھی، لیکن جھٹکا اس وقت لگا جب سعدیہ نے شادی کے لیے ہاں کہہ دی اور اسی وقت نکاح کرنے کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ ابا کو اور کیا چاہیے تھا؟ سو فوراً چند گواہان اور مولوی کے ہمراہ سعدیہ کے گھر پہنچے اور نکاح کر کے سعدیہ کو اس کی ماں کی دعاؤں میں رخصت کروا کے اپنے گھر لے آئے۔ یہ گھر سریا آنٹی اور کرن والا گھر نہیں تھا، بلکہ یہ ابا کا دوسرا گھر تھا جو بڑا ہی عالیشان تھا۔ ابا نے وہ گھر بھی سعدیہ کے نام کر دیا تھا۔ سعدیہ نے شادی جن بھی حالات یا مجبوری میں کی ہو، لیکن شادی کے بعد وہ اتنا اچھا شریک حیات پانے پر بہت زیادہ خوش تھی، اور ابا کے کہنے پر ہی اپنی ماں اور بھائی کو اپنے بنگلے پر ہی لے آئی تھی۔ ابا نے اس شادی کو سب سے خفیہ رکھا ہوا تھا، خاص طور پر سریا سے، کیونکہ وہ نکچڑی اور جھگڑالو عورت تھی جو ابا سمیت سب کا ویسے ہی جینا عذاب کیے رکھتی تھی، تو اگر شادی کا پتہ چل جاتا تو کیا کیا کر لیتی۔ شادی کے سال بھر بعد سعدیہ اور ابا کے ہاں ایک پیاری سی بچی نے جنم لیا تھا جس کا نام ہنا خان رکھا گیا تھا، اور وہ ہنا خان میں تھی۔ سعدیہ ماں اور ابا کی محبت کی نشانی تھی میں۔ ابا مجھ سے بے انتہا پیار کرتے تھے اور میرا ہر لاڈ اٹھاتے تھے۔ مجھے وہ ایسے ٹریٹ کرتے جیسے میں پھولوں سی نازک ہوں یا کوئی پری ہوں، اور سچی میں ابا کی پری ہی بن کر رہ گئی تھی۔ میں 4 سال کی تھی جب سنا کہ ابا کے گھر کے بڑے یعنی میرے دادا دادی کا انتقال ہو گیا ہے۔ موت کا سوگ ختم ہوا تو ابا نے مجھے اور اماں کو اپنے آبائی گھر لے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ مجھے اور اماں کو ہمارا صحیح حق دیں گے، سو ہم ابا کے آبائی گھر چلے آئے تھے، لیکن وہاں جو طوفان اٹھا تھا وہ تھمنے میں نہیں آ رہا تھا۔ سریا آنٹی کو جیسے ہی ابا کی شادی، بیوی اور ایک بیٹی کی موجودگی کا پتہ چلا تو وہ آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ جو چیز ان کے ہاتھ میں آئی اسے توڑتی پھوڑتی گئی تھی۔ میں اور اماں ڈرے سہمے سے ایک کمرے میں بند ہو کر رہ گئے تھے، اور 3 دن تک ہم اسی کمرے میں رہے تھے، کیونکہ باوجود کوشش کے بھی سریا آنٹی کا غصہ قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے یہ بھی سنا تھا کہ اس وقت سریا آنٹی نے اپنے 5 بھائیوں کو بلایا تھا جو آ کر میرے ابا کو کافی ڈرا دھمکا کر گئے تھے۔
कुछ दिन तक तो घर में शोर शराबा चलता रहा था और फिर अचानक से सुरैया आंटी न सिर्फ शांत हो गई थी बल्कि काफी अच्छी भी हो गई थी। वो मुझसे भी अच्छे से बात करती थी और मेरी अम्मा से भी। बस किरण थी जिसके साथ मेरा हर वक्त लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता था। सुरैया आंटी के बदल जाने के बाद घर का माहौल काफी हद तक बेहतर हो गया था और अब तो अब्बा भी सुरैया आंटी की तारीफें करते नहीं थकते थे। और कुछ अरसे सुरैया आंटी की अच्छाई देखकर जब अब्बा को उन पर मुकम्मल एतबार हो गया तो उन्होंने अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए थे। वो मुझ पर गुस्सा करने लगी थी और कभी कभी बेवजह ही पीट डालती थी और अब्बा से शिकायत करने की सूरत में मुझे ही डांट पड़ती थी, क्योंकि वो अब्बा के सामने इतनी अच्छी बन जाती थी जिसकी कोई हद नहीं। वो अब्बा की नज़रों में अपने नंबर और मकाम बढ़ाना चाहती थी जो वो बढ़ा चुकी थी। अब्बा के सामने वो मेरी अम्मा से ऐसे पेश आती थी जैसे उनसे अच्छी दोस्त और सहेली कोई ना हो, लेकिन अब्बा की गैर मौजूदगी में वो अम्मा के साथ ऐसा रवैया रखती थी जैसे अम्मा घर की नौकरानी हो। अम्मा ने भी एक बार अब्बा को बताने की कोशिश की थी तो अब्बा अम्मा पर भी फट पड़े थे। उन्हें सुरैया आंटी पर इस कदर यकीन था कि वो कभी कुछ बुरा कर ही नहीं सकती। अम्मा ने जान लिया कि सुरैया आंटी के खिलाफ अब्बा के सामने कुछ कहना आ बैल मुझे मार के मुतरादिफ ही है, तो अम्मा ने चुप इख्तियार कर ली और मुझे भी चुप रहने की तलकीन की थी। सुरैया आंटी का टॉर्चर बर्दाश्त करते हुए हमें इस घर में 4 साल का अरसा मजीद गुजर गया था। मैं 8 साल की हो चुकी थी और ये मेरी बदकिस्मती ही थी कि बचपन में ही समझदार हो गई थी। अब्बा पहले मेरी अम्मा और मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब वो प्यार आधे से भी कम रह गया था। अब्बा झूठ कहते थे कि उन्हें कभी सुरैया आंटी अच्छी नहीं लगी थी। उन्हें हमेशा से सुरैया आंटी ही अच्छी लगती थी। बस वो उनकी आदत की वजह से उनसे दूर भागते थे और आदत बदलते ही अब्बा उनके गर्विदा हो गए थे। सुरैया आंटी अम्मा को चिढ़ाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। सुरैया आंटी ने ये सारा खेल अपनी दोस्त के साथ मिलकर बहुत बड़ा मंसूबा बनाकर रचा था। जो काम जोर जबरदस्ती से ना हो उसे चापलूसी से करना सुरैया आंटी ने खूब सीख लिया था और अब्बा उनकी चापलूस बातों में पूरी तरह आ चुके थे। जिंदगी इसी तरह गुजर रही थी कि एक दिन मैं सुबह उठी तो मुझ पर क़यामत गुजर गई थी और मेरा दिल चकनाचूर हो गया था। रात को खुशी खुशी अपनी माँ के गले लगकर सोते हुए मुझे नहीं मालूम था कि सुबह उठकर मैं अपनी माँ को नहीं देख सकूंगी। मेरी आंख सुबह अब्बा की ऊंची आवाज से खुली थी। मैंने देखा मेरे पास माँ मौजूद नहीं है तो मुझे लगा अब्बा अम्मा पर चिल्ला रहे होंगे, तो मैं भागते हुए कमरे से निकली, लेकिन अगले ही पल मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि बाहर सब मौजूद थे, सिर्फ मेरी माँ मौजूद नहीं थी। अब्बा हाथ में कोई कागज पकड़े गुस्से से पागल होते हुए मेरी अम्मा के लिए ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे कि मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये मेरे अब्बा हैं। सुरैया आंटी पास बैठी अब्बा को दिलासे दे रही थी और मैं समझने से कासिर थी कि एक रात में ऐसा क्या हुआ है जो सुबह ही सुबह ये मंजर देखने को मिल रहा है। उसी वक्त अब्बा की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो मेरी तरफ लपके थे और पहली बार थी कि मुझे अब्बा से बेइंतहा खौफ आया था। अब्बा ने मुझे कंधों से पकड़कर झंझोर डाला था। वो मुझसे पूछने लगे थे कि बताओ तुम्हारी माँ कहाँ है। मैं रोते हुए अब्बा को देखती रही थी, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि ये सब क्या हो रहा है। अब्बा मुझे हकारत से झटक कर घर से निकल गए और पीछे खड़ी सुरैया आंटी ने बाआवाज़े बुलंद कहा था, बदकिरदार माँ की बेटी भी बदकिरदार ही होगी। वो सारा दिन मैं रोती रही थी। मैं माँ को पुकारती रही थी, लेकिन पता नहीं माँ कहाँ थी। अब्बा शाम को लौटे तो बहुत टूटे हुए और थके हारे से थे और तब मुझे पता चला कि मेरी माँ मेरे बाप को छोड़कर अपने पुराने आशना के साथ भाग चुकी है। सुनकर मेरे पैरों तले से तो जमीन निकल गई, क्योंकि कुछ भी हो सकता था, मेरी माँ मेरे बाप से बेवफाई नहीं कर सकती थी। लेकिन सच यही था, वो बेवफाई करके जा चुकी थी और पीछे मेरे लिए जहन्नुम का दरवाजा खोलकर चली गई थी। अब्बा ने मेरी नानी और मामू को भी बहुत तंग किया था कि वो बता दें कि सादिया किधर गई है, लेकिन वो दोनों भी नहीं जानते थे, बल्कि वो तो खुद हैरान थे कि सादिया ऐसा कैसे कर सकती है। जिस शख्स के लिए अम्मा भागी थी उसका भी कोई अता पता नहीं था, बल्कि पिछले 2 सालों से उस शख्स को किसी ने नहीं देखा था। अब्बा ने छानबीन की तो पता चला कि मुराद नामी वो शख्स कपड़े की फैक्ट्री में मैनेजर था, जहां सादिया माँ ने अब्बा के ऑफिस से नौकरी छोड़कर नौकरी इख्तियार की थी। वहीं सादिया माँ और मुराद के दरमियान मोहब्बत की पींग बड़ी थी, जिसके गवाह काफी लोग थे।
اور صرف لوگ ہی نہیں، کافی تصاویر بھی تھی۔ اور ابا کو سب سے بڑا جھٹکا اس وقت لگا جب معلوم ہوا کہ مراد اور سعدیہ ماں کی شادی بھی ہونے والی تھی۔ دونوں نے اپنی مرضی سے سادہ سا نکاح کرنے کا سوچا تھا کہ عین نکاح کے وقت مراد کی بیوی 2 بچوں اور پولیس کے ساتھ آ پہنچی تھی۔ مراد پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس نے سعدیہ ماں سے جھوٹ بولا تھا اور اپنی پہلی بیوی سے دوسری شادی کی اجازت بھی نہیں لی تھی۔ سو مراد کو پولیس لے گئی اور سعدیہ ماں لوگوں کے طعنوں کا نشانہ بن گئی۔ اور اس وقت اچانک سعدیہ ماں نے میرے ابا سے شادی کا فیصلہ کیا تھا اور اچانک ہی ان کے آفس چلی گئی تھی۔ پھر شادی ہو گئی۔ ابا تو یہ سب جان کر آگ بگولا ہو گئے تھے۔ انہوں نے میرے ماموں ممانی اور نانی کو اپنے دیے ہوئے بنگلے سے دھکے دے کر نکال دیا، کیونکہ وہ بھی اس دھوکے میں برابر کے شریک تھے۔ ابا تو اس وقت پاگل ہو گئے تھے، جنہیں ماموں کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی ترس نہ آیا کہ سر پر چھت نہیں ہوگی تو کیسے رہیں گے وہ سب۔ ابا نے مراد کو بہت ڈھونڈا لیکن وہ کہیں نہ ملا، یہاں تک کہ اس کی بیوی اور بچوں کو بھی کوئی خبر نہیں تھی کہ مراد سعدیہ کو لے کر کہاں گیا۔ ابا نے میرا ماموں اور نانی سے ملنا بھی بند کر دیا تھا۔ ابا جو کبھی مجھ پر جان وارتے تھے اب میری طرف دیکھتے تک نہیں تھے۔ اماں کے ساتھ ساتھ وہ مجھ سے بھی نفرت کرنے لگے تھے اور باقی کی کسر سریا آنٹی ابا کے کان بھر کر پوری کر دیتی تھی۔ ابا مجھ سے ڈرنے لگے تھے اور یہ ڈر ان کے دماغ میں سریا آنٹی نے بٹھایا تھا۔ ابا کو لگتا تھا کہ میں بھی اپنی ماں جیسی نکلوں گی اور ابا کی عزت کو تار تار کرتی ایک دن گھر سے بھاگ جاؤں گی، لیکن میں ایسی نہیں تھی۔ میں ابا سے بہت پیار کرتی تھی اور اپنی وجہ سے انہیں کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی ماں کی وجہ سے ابا کی نظروں اور دل سے میں اپنا مقام بھی کھو چکی تھی۔ ابا نے اپنے ڈر اور سریا آنٹی کی باتوں میں آ کر میرا اسکول چھڑوایا اور گھر پر بٹھا دیا تھا۔ میرا گھر سے نکلنا، چھت پر جانا، یہاں تک کہ گارڈن میں بھی جانا منع تھا۔ میرے پیروں میں بس زنجیریں ڈالنے کی کسر رہ گئی تھی، باقی میں اس بڑے سے گھر میں ایک قیدی ہی تھی۔ سریا آنٹی گدھوں کی طرح مجھ سے کام کرواتی تھی اور ابا کے سامنے ایسی ہمدردی دکھاتی تھی کہ ابا ان کے مزید گرویدہ ہو جاتے کہ سوتیلی بیٹی کو کتنی محبت دینے والی عورت ہیں وہ۔ جوں جوں میری تکالیف میں اضافہ ہو رہا تھا، مجھے اپنی ماں سے سخت نفرت ہوتی گئی تھی۔ میں مانتی تھی کہ سریا آنٹی اس گھر میں ان کی زندگی عذاب کیے رکھتی تھی، اسی لیے وہ چھوڑ کر چلی گئی سب کو، لیکن جانے سے پہلے وہ ایک بار تو میرا سوچتی۔ مائیں تو خود سے پہلے اپنی اولاد کا سوچتی ہیں، تو پھر اماں نے کیوں نہ سوچا کہ ان کی ایک عدد بیٹی بھی ہے، اور یہ معاشرہ ایسی بیٹی کو جینے کا حق نہیں دیتا جس کی ماں اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ کاش میری ماں میرے بارے میں بھی سوچ لیتی تو آج میں بھی نارمل لوگوں کی طرح دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی جی رہی ہوتی، لیکن ماں نے اپنی آزادی کے لیے مجھے قید کر دیا تھا۔ وہ تو آزاد ہو گئی تھی لیکن مجھے قید میں ڈال چکی تھی، اسی لیے مجھے شدید نفرت تھی اس عورت سے جس نے مجھے جنم دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور میں اس قید میں ہی بڑی ہوتی چلی گئی۔ جوانی کے دن آئے تو میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر خود ہی حیران رہ گئی تھی، کیونکہ میں بے پناہ حسین تھی، اتنی حسین کہ کوئی دیکھتا تو زندگی بھر نظریں نہ ہٹا پاتا، اور اس حسن کا مجھے فائدہ نہیں صرف نقصان ہوا تھا۔ ابا میرا اتنا حسین چہرہ دیکھ کر مزید خوفزدہ ہو گئے تھے، اور وہ وقت بھی آیا کہ میں کمرے میں بند کر دی گئی تھی تاکہ مجھے کوئی نہ دیکھ سکے اور نہ میں کسی کو۔ میں ایک قیدی تھی اور میرے مقابلے میں ابا کی بڑی بیٹی کرن آزاد پنچھی تھی، اسے زندگی کو جینے کی اجازت تھی۔ اسے دیکھ کر میں اندر ہی اندر کڑھتی رہتی تھی۔ وہ اپنے من پسند کپڑے پہنتی تھی اور جب چاہتی گھر آتی، جب چاہتی کہیں چلی جاتی۔ وہ شہر کی بڑی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی اور ابا نے اسے گاڑی بھی لے کر دی ہوئی تھی، جس میں بیٹھ کر وہ یوں غرور دکھاتی تھی جیسے کسی سلطنت کی شہزادی ہو، اور واقعی وہ شہزادی ہی تو تھی، کیونکہ اس کے ساتھ اس کی ماں تھی اور میرے پاس نہ ماں تھی اور نہ باپ تھا۔ کاش ماں برسوں پہلے مجھے چھوڑ کر نہ جاتی تو آج میں بھی شہزادیوں کی جیسی زندگی جی رہی ہوتی۔ مجھے کرن سے جلن ہوتی تھی اور میرا دل کرتا تھا اس جلن کی آگ میں کرن کو جلا کر راکھ کر دوں، لیکن میں چاہ کر بھی اس کے خلاف کچھ نہیں کر پاتی تھی۔ میرے بس میں صرف کوڑنا ہی تھا اور میں وہی کرتی تھی۔ ابا کا کاروبار وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی چلا گیا، اور کاروبار میں برکتیں دیکھ کر ابا نے دولت کا ایک حصہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے غریب لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کا ذمہ اپنے سر لے لیا تھا، اور ہر آئے دن کوئی نہ کوئی شادی ہوتی رہتی تھی،
جس کا سارا انتظام ہماری بڑی سی حویلی کے احاطے میں ہوتا تھا، لیکن مجھے کوئی بھی شادی اٹینڈ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور وہیں دوسری طرف کرن ہر شادی پر تیار شیار ہو کر اڑتی پھرتی تھی۔ میرے اندر ہر گزرتے دن کے ساتھ غصہ اور جلن بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں کرن اور سریا آنٹی کو دنیا سے غائب کر دوں۔ میرے دل میں ان دونوں کے لیے بہت غصہ تھا، جو میں موقع ملنے پر نکال بھی سکتی تھی، اور وہ موقع مجھے مل گیا تھا۔ مجھے صرف سریا آنٹی اور کرن پر ہی نہیں، ابا پر بھی شدید غصہ تھا، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ابا بھی میرے دل سے اترتے جا رہے تھے۔ سب کے سب مل کر میرے ساتھ برا کر رہے تھے، تو میں کیوں اچھائی کی مورت بنتی؟ میں نے موقع ملتے ہی سریا آنٹی، ابا اور کرن پر وار کرنے کا سوچ رکھا تھا، اور وہ موقع مجھے تب ملا جب ابا نے اگلے ہفتے گھر میں پھر سے 2 شادیاں ہونے کی اطلاع دی تھی۔ ابا کے پاس ایک غریب لڑکا آیا تھا جس کو ابا نے کام بھی دیا اور محلے کی غریب لڑکی سے اس کی شادی بھی طے کر دی تھی، اور وہیں ابا کے کسی پرانے دوست کا بیٹا نقاش بھی ابا کے پاس آیا تھا۔ نقاش کا باپ مر چکا تھا اور مرنے سے پہلے اسے یہاں بھیج دیا تھا تاکہ میرے ابا اسے سنبھال سکیں۔ نقاش کو ابا نے اپنے ساتھ آفس جوائن کروا دیا تھا، اور کرن کی شادی بھی نقاش کے ساتھ طے کر دی تھی۔ ابا کا سوچنا یہ تھا کہ کرن اور نقاش کی شادی کے بعد کرن بھی گھر پر ہی رہے گی، اور نقاش کی صورت میں انہیں بیٹا بھی مل جائے گا۔ لیکن میں ابا کے منصوبے کو پورا ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ جس طرح میری خواہشات ادھوری رہ گئی تھی، تو لازم تھا کہ سب کی خواہشات ادھوری ہی رہ جائیں۔ میں نے شادی والے دن دلہن بنی کرن کو دودھ میں بے ہوشی کی دوا دے کر بے ہوش کیا اور اسٹور روم میں بند کر دیا۔ نکاح خواہ آیا تو دلہن غائب تھی، اور یہ دیکھ کر پورے گھر میں جیسے کوہرام مچ گیا تھا۔ میں نے کرن کی ہینڈ رائٹنگ میں ایک نوٹ بھی لکھ کر رکھ دیا تھا، جو پڑھتے ہی ابا ڈھہ گئے تھے۔ گھر میں ایک قیامت تھی جو ٹوٹ گئی، اور یہ سب دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے دلی سکون ملا تھا۔ سریا آنٹی کو آج پہلی بار تکلیف سے روتے دیکھا تھا، اور یہ دیکھنا مجھے بہت سکون دے گیا تھا۔ کرن کے اپنے آشنا کے ساتھ گھر سے بھاگ جانے کی اطلاع مہمانوں تک پہنچی تو چہ میں گویاں ہونے لگی تھی، اور تب میری ماں کو بھی یاد کیا گیا تھا۔ جہاں پہلے لوگ صرف میری ماں کو بد کردار کہتے تھے اور سریا آنٹی مجھے بد کردار کہتی تھی، آج حویلی کی سب عورتوں کو ہی ٹارگٹ کر کے مہمان بد کردار کہہ رہے تھے۔ تانے دیتے، باتیں سناتے سب مہمان آہستہ آہستہ رخصت ہو گئے، اور نقاش، اس کا تو غصے سے برا حال تھا۔ اس نے میرے ابا کی دی ہوئی تمام مراعات پر لات ماری، اور صحیح طرح سے بے عزت کرنے کے بعد وہ بھی ہمیشہ کے لیے چلا گیا تھا۔ کرن کی زندگی میں بھونچال مچا کر میں بہت خوش تھی، اور ابا اور سریا آنٹی کو روتا ہوا دیکھ رہی تھی کہ سغرا بی نے آ کر سب کچھ خراب کر دیا۔ وہ کسی کام سے اسٹور روم گئی تو وہاں بے ہوش کرن کو دیکھ کر آئی تھی، اور جیسے ہی ابا اور سریا آنٹی کو بتایا تو وہ بھاگتے ہوئے اسٹور روم گئے اور کرن کو اٹھا کر لے آئے۔ میں ایک دم خوفزدہ ہو گئی تھی، کیونکہ ہوش میں آنے کے بعد کرن بتانے والی تھی کہ وہ دودھ پی کر بے ہوش ہوئی تھی، اور دودھ اسے میں نے پلایا تھا۔ میں نے ڈر سے خود کو کمرے میں بند کر دیا تھا، کیونکہ ابا اور سریا آنٹی مجھے بخشنے والے نہیں تھے۔ کوئی 2 گھنٹے کے بعد میرے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا تھا، اور باہر سے سریا آنٹی اور ابا کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے بہت ہمت کر کے جیسے ہی دروازہ کھولا، ابا کا زناٹے دار تھپڑ میرے گال پر پڑا تھا۔ میں چکرا کر رہ گئی۔ تمہیں کس چیز کی کمی ہونے دی تھی میں نے، جو تم نے میری عزت کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی؟ تم بھی اپنی ماں جیسی ہی نکلی ہو، آستین کا سانپ۔ اس گھٹیا اور بدکردار عورت کی تربیت ہو تم سے بھلا میں کیسے امید کر سکتا تھا کہ تم میری عزت کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گی؟ ڈائن بھی 7 گھر چھوڑ کر وار کرتی ہے، لیکن تم نے تو اپنی ہی بہن اور باپ کی عزت پر وار کر کے ہماری ذات کی دھجیاں بکھیر کر رکھتی ہیں۔ شکل مت دکھانا تم مجھے آئندہ اپنی۔ ابا مجھے سخت الفاظ سنا کر جا چکے تھے۔ کرن کو بے ہوش کرتے وقت میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا، ورنہ میں اتنا تو سوچتی کہ بعد میں نتائج مجھے ہی بھگتنے پڑیں گے۔ ابا تو صرف ایک تھپڑ مار کر گئے تھے، اور سریا آنٹی نے تو مجھے پٹخ پٹخ کر مارا تھا۔ میرے چہرے پر نیل پڑ گئے تھے اور جسم جیسے ٹوٹنے لگا تھا۔ اس پل مجھے خود کے وجود سے بھی بہت نفرت ہوئی تھی، اور میرے دل نے چاہا تھا کہ میں مر جاؤں۔ میں نے مر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں مر کر بروز حشر اپنے باپ کا گریبان پکڑ کر پوچھنا چاہتی تھی کہ 2 بیٹیوں میں اتنا فرق کیوں، اور میں اپنی ماں سے پوچھنا چاہتی تھی کہ کسی غیر کے لیے اپنی اولاد کو کون ماں ایسے ہی چھوڑ کر جاتی ہے۔
میں ماں سے نفرت کرتی دل ہی دل میں ان کو کوس رہی تھی کہ میرے دماغ میں ایک جھماکا سا ہوا تھا۔ میں نے کچھ ایسا سوچا جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، اور مجھے حیرت تھی کہ یہ عقل مجھے پہلے کیوں کر نہیں آئی۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا، میں نے پہلے کیوں نہیں سوچا تھا؟ جو کچھ آج میں نے کرن کے ساتھ کیا تھا، ہو سکتا ہے برسوں پہلے وہی سب کچھ میری ماں کے ساتھ ہوا ہو اور کرنے والی سوریا آنٹی ہو۔ یہ ہو سکتا تھا اور ایسا ممکن تھا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ برسوں پہلے سوریا آنٹی نے اماں کے نام کی جھوٹی چٹھی لکھ کر اماں کو کہیں غائب کر دیا ہو۔ ایسا بالکل ہو سکتا تھا، اور اگر ایسا تھا تو کتنا غلط تھا کہ میں اپنی ماں سے نفرت کرتی آئی تھی۔ میں اگلے دن اپنے تمام ڈر اور خوف کو ایک طرف رکھے سوریا آنٹی کے سامنے کھڑی جواب طلب کر رہی تھی کہ میری ماں کہاں ہے۔ تو انہوں نے آگے سے مجھے بہت باتیں سنائی، لیکن جب میں نے کہا کہ جو کل میں نے کرن کے ساتھ کیا ہے آپ نے وہی میری ماں کے ساتھ کیا ہوگا، تو وہ ایک پل کو گڑبڑا گئی تھی، لیکن پھر فوراً سنبھل گئی۔ وہ کچھ بتانے والی نہیں تھی، اس لیے میں نے خود ہی کوئی سراغ ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن باوجود کوشش کے بھی میں کچھ پتہ نہ لگا پائی۔ اماں تو مجھے نہ ملی، لیکن مجھے اس دوران کوئی اور مل گیا تھا جسے دیکھ کر دل بے اختیار دھڑک اٹھا تھا۔ میں برسوں بعد اس دن چھت پر گئی تھی جب مجھے کسی کی بے پناہ خوبصورت آواز میں گیت سنائی دینے لگا۔ میں نے منڈیر سے جھانک کر دیکھا تو دل تھام لیا تھا، کیونکہ سامنے کریانے کی دکان کے آگے بینچ پر بانسری کی دھن کے ساتھ گیت گاتا وہ لڑکا کسی ریاست کے شہزادے سے کم نہیں تھا۔ میں اسے ایک ٹک دیکھے چلے جا رہی تھی کہ مجھے ابا کی گاڑی کی آواز سنائی دی تو میں بھاگ کر اپنے کمرے میں پہنچی تھی، لیکن اپنا دل وہیں بانسری بجاتے شہزادے کے پاس بھول آئی تھی۔ میں نے باتوں باتوں میں سغرا بی سے اس بانسری والے کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ اس کا نام تسکین ہے اور وہ اپنے چچا کے پاس رہتا ہے کیونکہ اس کے ماں باپ نہیں ہے۔ چچا اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا۔ یہ سن کر مجھے اس کی اور اپنی کہانی ایک جیسی لگی۔ میں چپکے چپکے تسکین کے خواب دیکھنے لگی تھی، اور اس دوران ہی میری کرن کے لیے جیلسی بھی کم ہو گئی تھی، اور میں اس پر دھیان بھی اب کم کم ہی دیتی تھی۔ لیکن ایک دن جب میں اس کے کمرے کے پاس سے گزر رہی تھی تو اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اور کھلے دروازے سے میں نے کچھ ایسا سنا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، اور میرا دل کیا کہ میں اپنا سر دیوار میں دے ماروں کہ میں کس قدر بے وقوف واقع ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ کرن کسی سے ہنس ہنس کر فون پر بات کر رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ وہ نقاش سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور پھر اس طرح شادی ٹوٹی کہ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹی۔ کرن فون پر یقیناً اپنے عاشق سے بات کر رہی تھی اور اسے بتا رہی تھی کہ کیسے اس کی بے وقوف بہن یعنی میں نے اس کی انجانے میں مدد کی، اور تانے تشنے بھی میں نے ہی کھائے۔ ابا ان دنوں کرن کے لیے پھر سے رشتہ تلاش کر رہے تھے، تو کرن نے فون پر اگلے دن اپنے عاشق کے ساتھ بھاگنے کا منصوبہ بنا لیا۔ میں سب کچھ جان چکی تھی، لیکن اس بار میں کوئی بے وقوفی نہیں کرنے والی تھی۔ سو کرن کو چپ چاپ رات کے اندھیرے میں نے اپنی آنکھوں سے بھاگتے دیکھا تھا۔ اگلی صبح گھر میں بھونچال آیا تو میں جانتی تھی کہ اب توپوں کا رخ میری طرف ہوگا، اور وہی ہوا۔ ابا نے بغیر لحاظ کیے مجھے پھر کھری کھری سنائی، لیکن اسی وقت محلے کی ایک آنٹی آئیں جنہوں نے رات کو کرن کو کسی لڑکے کے ساتھ جاتے دیکھا تھا۔ میں نے شکر کیا کہ میرے سر سے بلا ٹلی اور اب میری باری تھی۔ میں نے سوریا آنٹی اور ابا کے سامنے کہا تھا کہ میں تو ایک بدکردار ماں کی بیٹی ہوں، لیکن کرن تو ایک باکردار ماں کی بیٹی تھی، وہ کیوں بھاگ گئی گھر سے؟ لیکن میرے سوال کا جواب اماں ابا کے پاس نہیں تھا۔ ابا نے کرن کو بہت ڈھونڈا لیکن وہ نہ ملی، تو ویسے ہی صبر کر لیا جیسے میری ماں کے جانے پر کیا تھا۔ کرن ایک مہینے بعد خالی ہاتھ روتے ہوئے واپس آ گئی تھی، اور حیرت کر دینے والی بات یہ تھی کہ ابا نے اسے گھر پر رکھ بھی لیا تھا۔ اگر میں ایسا کرتی تو ابا مجھے جان سے مار ڈالتے، لیکن کرن کو قبول کر لیا گیا تھا، باوجود اس کے بھی کہ وہ ایک مہینہ گھر سے باہر کسی غیر مرد کے ساتھ رہ کر آئی تھی۔ کرن کے عاشق نے اسے شادی کا لالچ دے کر استعمال کیا اور چھوڑ دیا اور شادی نہ کی، تو وہ روتی دھوتی گھر کو واپس آ گئی تھی۔ ایک ایک کو پکڑ کر میری ماں کی بدکرداری کے قصے سنانے والی سوریا آنٹی اب اپنی بیٹی کے خلاف کسی کو ایک بات نہ کرنے دیتی تھی۔ سوریا آنٹی اور ابا دونوں ہی بہت ڈبل سٹینڈرڈ لوگ تھے، جن کے اصول میرے لیے کچھ اور تھے اور کرن کے لیے کچھ اور۔ کرن کے پاس ماں باپ کا ساتھ تھا تو وہ جلدی ہی زندگی کی طرف لوٹ آئی اور ایک بار پھر سے کھل کر جینا شروع کر دیا۔
ابا آتے جاتے کرن کے صدقے اتارتے تھے اور ایک بار پھر اس کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ مجھے ابا پر حیرت ہوتی تھی کہ وہ میرے متعلق کچھ سوچنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ کرن کی شادی کرنی ہے، محلے کے سب غریب لڑکے لڑکیوں کی شادی کرنی ہے، لیکن میری شادی نہیں کرنی۔ غلطی سے اگر کبھی میرے لیے کوئی رشتہ آ جاتا تو ابا انکار کر دیتے تھے۔ میری شادی کے لیے وہ نہیں مانتے تھے اور میری شادی کے متعلق سوچتے بھی نہیں تھے۔ انہی دنوں سنا کہ ابا محلے کے کچھ لڑکے لڑکیوں کی شادی کروا رہے ہیں اور ان میں تسکین بھی شامل تھا۔ تسکین کو میں بہت پسند کرتی تھی اور اس سے میں شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن ابا اس کی شادی کسی اور سے کروا رہے تھے جو مجھے کسی صورت منظور نہیں تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھویا تھا اور اب میں اپنی دل کی خوشی تسکین کو نہیں کھونا چاہتی تھی اور اس کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ میں نے ایک منصوبہ بنایا اور پورے دل سے اس پر عمل درآمد کی تیاری کرنے لگی۔ شادیاں ہمیشہ کی طرح ہماری حویلی کے احاطے میں تھیں اور ہمیشہ کی طرح ہی مجھے شادیوں میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ دلہا دلہن کو صرف رخصتی کے وقت احاطے میں بنے اسٹیج پر بٹھایا جاتا تھا، باقی نکاح وغیرہ اوپر کے پورشن کے الگ الگ کمروں میں ہوتے تھے۔ جب دلہنوں کو نکاح کے لیے اوپر کے پورشن میں لے جایا جا رہا تھا تو میں نے تسکین کی ہونے والی دلہن کو دھوکے سے اپنے کمرے میں بلایا اور بے ہوش کر کے اس کا لہنگا خود پہن کر تیار ہو گئی۔ اسے باندھ کر اسٹور روم میں بند کر دیا اور پھر بڑا سا گھونگھٹ نکال کر میں دلہنوں میں آ کر بیٹھ گئی۔ ایک اچھی بات کہ نکاح گواہان میں میرے ابا شامل نہیں ہوتے تھے اور دوسرا میں گھر سے باہر کبھی نہیں نکلی تھی تو مجھے بہت کم لوگوں نے دیکھ رکھا تھا، اسی لیے کسی نے مجھے نہ پہچانا اور میں نے خاموشی سے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ میں بہت خوش تھی کہ مجھے تسکین مل گیا۔ تھوڑی دیر بعد سب دلہنوں کو اسٹیج پر بٹھایا گیا تو تب بھی ہمارے چہروں پر گھونگھٹ ہی تھے اور رخصتی بھی اسی طرح ہو گئی۔ میں دلہن بنی سجے سجائے بیڈ پر بیٹھی ہواؤں میں اڑ رہی تھی کیونکہ آج میری سہاگ رات تھی، لیکن میرے اوپر آسمان اس وقت ٹوٹا جب میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا، کیونکہ میں نے تو شادی تسکین سے کی تھی اور میرا شوہر تسکین نہیں بلکہ کوئی اور تھا۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹی اور چلانے لگی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میں ایک عالی شان کمرے میں ہوں جبکہ تسکین تو ایک غریب لڑکا تھا۔ اسی پل میرے شوہر نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جس نے میرے جسم سے روح نکال دی تھی۔ میری شادی تسکین سے نہیں ہوئی تھی بلکہ تسکین سے میری بہن کرن کی شادی ہوئی تھی۔ کرن کو تسکین پسند آ گیا تھا، اس لیے کرن اور سریا آنٹی نے میرے موجودہ شوہر قاسم کو پیسے دیے اور تسکین کی جگہ مجھ سے نکاح کرنے کا کہا۔ کرن اور سریا آنٹی نہیں جانتے تھے کہ گھونگھٹ کے نیچے میں ہوں، لیکن قاسم جانتا تھا، اسی لیے اس نے مجھ سے شادی کی تھی۔ کرن ایک بار پھر مجھ سے میرا سب کچھ چھین کر لے گئی تھی۔ مجھے قاسم پر بھی غصہ آیا، لیکن وہ غصہ اگلے ہی پل ہوا ہوا جب کمرے میں 3 ایسے لوگ آئے جنہیں میں نے ایک عرصے سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ لوگ میرے بہت اپنے تھے، میرے شفیق سے ماموں، محبت کرنے والی ممانی اور لاڈ اٹھانے اور کہانیاں سنانے والے نانو۔ ان کو دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ پھر مجھے پتا چلا کہ قاسم تو ماموں کا بیٹا ہے اور مجھے اس قید سے نکالنے کے لیے مجھ سے 2 سال چھوٹے قاسم نے مجھ سے شادی کر لی تھی۔ ایک بہت بڑا انکشاف جو مجھ پر اس پل ہوا کہ میری ماں کہیں بھاگی نہیں ہے، وہ تو اسی حویلی میں تھی۔ سریا آنٹی نے حویلی کے تہ خانے میں میری ماں کو بند کر رکھا تھا اور یہ سراغ بھی قاسم نے ہی ڈھونڈ کر نکالا تھا۔ ایک تسکین کے بدلے مجھے میرے اتنے سارے اپنے مل گئے تھے، یہ بہت تھا مجھے۔ قاسم پولیس میں تھا اور جب اس نے حویلی پر چھاپا مار کر تہ خانے سے میری ماں کو بازیاب کیا تو ابا پورے قد سے گرے تھے، گرنا بنتا تھا۔ اتنے سال تک وہ سریا نامی عورت سے دھوکہ کھاتے رہے تھے۔ اماں بہت بیمار تھیں، انہیں ہسپتال میں داخل کر دیا گیا اور وہیں ابا مجھ سے اور اماں سے معافی مانگنے آئے تھے۔ اماں کا دل بہت بڑا تھا سو انہوں نے معاف کر دیا، لیکن میں ابا کی کسی بات کو نہ بھولی تھی اور نہ بھولنا چاہتی تھی۔ سریا آنٹی پولیس کی حراست میں تھی اور کرن تسکین کی حراست میں۔ قاسم کہتا تھا کہ تسکین صرف اچھا نظر آتا ہے، وہ اچھا ہے نہیں، اور واقعی میں اس نے کرن کا جینا عذاب کر دیا تھا۔ ابا نے اپنی آدھی جائیداد کرن کے نام کر دی تھی جسے بھی تسکین بیچ کر کھا چکا تھا، لیکن اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی تھی اور وہ کرن پر تشدد کرنے لگتا تھا۔ میں خدا کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا کہ مجھے تسکین جیسے شخص سے بچا کر قاسم جیسا شخص دے دیا گیا۔ اماں ہسپتال سے ڈسچارج ہوئی تو ابا انہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، لیکن میں اپنی ماں کو اپنے باپ کے ساتھ کبھی بھی رہنے نہیں دینا چاہتی تھی۔
ایسا شریک حیات جو دوسروں کے کہنے اور بتانے پر اپنی بیوی کو گالیاں دے اور بدکردار کہے، اس کا ہاتھ کسی بھی عمر میں پکڑنا میرے نزدیک جائز نہیں تھا۔ میرے اور اماں کے ساتھ جو کیا تھا ابا نے، اسے میں ہرگز معاف نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی فراموش کر سکتی تھی۔ میں ماں کو اپنے ساتھ لے آئی تھی، جہاں میں نے ان کا بہت خیال رکھا تو وہ جلد ٹھیک ہو گئی، اور ٹھیک ہونے کے بعد انہوں نے واپس اپنے شوہر یعنی میرے باپ کے پاس جانے کی خواہش کی تھی۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ماں اپنا بڑھاپا ابا کے سنگ گزارنا چاہتی تھی، سو میں کیا کر سکتی تھی؟ ماں کو جانے دیا، لیکن خود کبھی میں ابا سے ملنے دوبارہ نہ گئی۔ میں کسی صورت اپنے دل میں ابا کے لیے محبت باوجود کوشش کے بھی نہیں ڈال سکتی تھی، کیونکہ مجھے معاف کرنا نہیں آتا، اور یہی سزا آخری وقت تک میری طرف سے ابا کے لیے کافی تھی۔ میں قاسم کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کرتے ہوئے بہت خوش تھی، کیونکہ ہر برا کرنے والا اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔